لیکن عجیب بات ہے کہ ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود ہم آخرت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. دنیا کی لذتیں ہمیں اپنی طرف کھینچ لیتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس کا کھائیے اس کے گیت گائیے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھاتے ہمارے دانت تو گھس جاتے ہیں، اس کا شکر ادا کرتے ہماری زبان نہیں گھستی. بلکہ ایک بزرگ فرماتے تھے کہ اللہ رب العزت نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، القاء فرمائی، الہام فرمایا کہ میرے پیارے لوگوں کو بتا دو کہ جب یہ گناہ کرنے لگتے ہیں ان تمام دروازوں کو بند کر دیتے ہیں جس سے مخلوق دیکھتی ہے، اور اس دروازے کو بند نہیں کرتے جس سے میں پروردگار دیکھتا ہوں. کیا اپنی طرف دیکھنے والوں میں یہ سب سے کم درجے کا مجھے سمجھتے ہیں؟ اسی لیے اگر انسان سنورے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنتا ہے، اور اگر بگڑے تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوتا ہے. جانوروں سے بدتر ہونے کی دو مثالیں. ایک تو یہ کہ جانور تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک گائے، بھینس، بکری. اگر ان کو کھانے کو کچھ نہ ملے تو بھی یہ دوسرے جانوروں کو نقصان نہیں پہنچاتے. بکری بھوک سے نڈھال ہو جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی دوسرے جانور کو کاٹ کے کھانے لگ جائے. یہ پہلی قسم. دوسری قسم وہ جاندار جو اپنی ضرورت کے تحت دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں. شیر، چیتا، بھیڑیا بھوکے ہوتے ہیں تو جانور کو مار لیتے ہیں، کھاتے ہیں. جب پیٹ بھرا ہوتا ہے تو ان کو پرواہ نہیں ہوتی. شیر پیٹ بھر کے سویا ہو تو اس پر چوہا چڑھ کے ناچتا پھر اسے پرواہ نہیں. ایک تیسری قسم ہے جاندار کی جس کو سانپ اور بچھو کہتے ہیں. یہ دوسروں کو ڈس لیتے ہیں، ان کا اپنا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب بچھو جو کسی کو ڈستا ہے، ڈنک لگاتا ہے تو کون سا اس کی بھوک اتر جاتی ہے؟ اس کی عادت ہے دوسرے کو ڈنک لگانا اور دوسرے کو تکلیف پہنچانا. تو فرمایا کہ جب انسان بگڑتا ہے تو یہ جو تیسری قسم کے جاندار ہیں ان کے برابر جا گرتا ہے. یہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے فقط لذت پانے کے لیے. اور ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنے جانور اپنے مالک کے وفادار ہوتے ہیں، انسان اتنا اپنے پروردگار کا وفادار نہیں ہوتا.